آج ایک مجلس عزا برائے ایصال ثواب عالی جناب مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب منعقد کی گئی۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا علی رضا زیدی صاحب نے خطاب فرمایا۔ یہ مجلس سبطین آباد امام باڑے میں منعقد ہوئی۔ اس مجلس کو لائیو ٹیلی کاسٹ سجاد ٹائم یوٹیوب چینل نے کیا۔ بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے، بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے، وہ بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے، فقط زمانے میں دو نے یہ جستجو کی ہے، فقط زمانے میں دو نے یہ جستجو کی ہے، وہ بس ایک خالق اکبر ہے اور ایک زینب، بس ایک خالق اکبر ہے اور ایک زینب، جنہوں نے لہے جائے حیدر میں گفتگو کی ہے، جنہوں نے لہے جائے حیدر میں گفتگو کی ہے، بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وشفیع الاولین والآخرین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین عبد الحسن والحسین ابی القاسم وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المؤمنین آمین، الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة، صلوات الله حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد قل هو اللہ اطلاع فرما کر حجت الاسلام والمسلمین علی نام مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کوشش کریں کہ ان چیزوں کو پہنچائیں جو واقعاً آج کے سماج کو جن چیزوں کی ضرورت ہے
اور جن حضرت کی مجلس ایصال ثواب ہے انہوں نے پوری زندگی کام ہی یہی کیا کہ لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی کامیابی، لوگوں کی فلاح بہبودیت کے لیے کام کرتے رہے. لہذا اب ایسی شخصیت کی مجلس ہے، لہذا اگر اسی عنوان سے گفتگو ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور اس سے بہتر ایصال ثواب ہم سمجھتے ہو بھی نہیں سکتا. ایک سوال ایک سوال سے گفتگو شروع کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہر عمل کے لیے بالکل روح کا کام کرتی ہے. اگر وہ عمل میں وہ شے وہ چیز نہ ہو تو وہ عمل ناقص ہے، بیکار ہے، قابل قبول نہیں ہے. اس عمل کی بارگاہ الہی میں کوئی قدر و قیمت نہیں. کون سا وہ ایسی شے ہے، کون سی وہ ایسی چیز ہے کہ جو بغیر اس کے نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ خمس و زکوٰۃ قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے، نہ کوئی اور عبادت. کوئی بھی عبادت جسے عام عبادت سمجھتے ہیں. اللہ نے انسانیت کو خلق ہی اسی لیے کیا ہے کہ اس کی عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے خلق ہی انسانوں کو اسی لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے. اب عبادت کا مفہوم بڑا لمبا چوڑا ہے، آپ سنتے رہتے ہو علماء ذاکرین مقررین واعظین سے. لہذا عبادت کو گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے. عبادت یہ سمجھ لیجیے جو آپ کی نظر میں عبادت ہو، اور ہر وہ عبادت ہے کہ جس میں خدا کی کیا نام ہے حکم پایا جا رہا ہو، اور خدا نے کسی چیز سے اگر منع کیا گیا ہے وہ بھی عبادت ہے. لہذا ہم کو خلق ہی کیا گیا عبادت کے لیے، ہماری خلقت ہوئی ہے عبادت کے لیے. الا لیعبدون. ہمیں اللہ کہہ رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے پیدا ہی نہیں کیا انسان کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت ہے. اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ مبینہ، سورہ بینہ کی، سورہ نمبر 98 ہے. آپ جا کر قرآن ملاحظہ فرمائیے گا. اور مختصر سا سورہ 30 پارے گا. اس میں 5ویں آیت ہے. وما امروا. اللہ کہہ رہا ہم نے کوئی حکم ہی نہیں دیا. جیسے یہاں کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے پیدا ہی نہیں کیا الا لیعبدون مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب سورہ بینہ کی آیت کریمہ بھی یہی اسی طرح سے الفاظ. اب وہ سوال ادھورا رہ جائے گا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اگر نماز میں شامل نہ ہو. آ رہے ہیں اس بات کی طرف. نماز میں نہ ہو، روزے میں نہ ہو، حج زکوٰۃ میں نہ ہو، خمس و جہاد میں نہ ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں اللہ کے بارے میں. نہ اس عمل کو اللہ قبول کریں گے، نہ رسول اللہ، نہ اور کوئی. وہ کیا ہے؟ عمل دھرا کا دھرا رہ جائے گا اگر وہ شے نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاص. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا محبت اہل بیت. محبت اہل بیت بھی اگر خلوص نہ پایا جائے گا تو فائدہ نہیں پہنچائے گی. ایک سلوات پڑھ دو. ایک جگہ میں پہلی سبھی پڑھ رہے تھے، وہاں اسی طرح کا بات ہوئی تو میں نے یہ سوال کیا تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہی آئی. وہ شاید محبت اہل بیت ہے کہ بغیر ان کے نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے نا. لیکن ان تمام چیزوں میں اہل بیت کی محبت تو افضل ترین عبادت ہے، اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں. لیکن ہر عبادت میں اخلاص چاہیے. اللہ کہہ رہا ہم نے انسانوں کو خلق ہی اسی لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. الا لیعبدون. اور یہاں سورہ بینہ میں اللہ نے وہی اعلان کیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. ہم نے کوئی حکم ہی نہیں دیا، ہماری طرف سے کوئی حکم ہی نہیں آیا. وما امروا، امر کی جمع ہے امروا. امر کو کہتے ہیں حکم کو، حکم پروردگار. وما امروا الا لیعبدوا اللہ لہ الدین لہ حنفاء لہ مخلصین لہ الدین مخلصین حنفاء. اللہ کہہ رہا ہم نے کوئی حکم ہی نہیں دیا سوائے اس کے کہ الا لیعبدون لہ مخلصین. اللہ لیعبدون صرف اس لیے کہ وہ مخلص بندے ہو کر ہماری عبادت کریں. سوائے اخلاص کے، خلوص کے. اگر خلوص اور اخلاص عبادت میں نہیں پایا جاتا تو وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی. وہ عبادت منہ پر مار دی جائے گی، وہ عبادت دھری کے دھری رہ جائے گی. ہم نے کوئی حکم ہی نہیں دیا سوائے اس حکم کے کہ جب بھی وہ ہماری عبادت کریں تو اخلاص کے ساتھ ہماری عبادت کریں، خلوص کے ساتھ ہماری عبادت کریں. اور اگر اس عبادت میں خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے،
اب وہ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خمس ہو، جہاد ہو، ہے نا، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، نماز پڑھیں گے تو اس میں بھی خلوص شرط ہے. خوب اچھی قرأت پہ پڑھ رہے ہیں اور دروازے میں آواز آئی کہ کوئی آ رہا ہے تو اور اچھی قرأت ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بہتر طریقے سے اعوذ باللہ ہو گیا. پتا چلا نماز پڑھنے کے بعد بارش ہو رہی تھی باہر، کتا دروازے کے پاس آ گیا تھا، ساری نماز کتا لے گیا. صلوات پڑھ دے اور اس سے بہتر تو قرأت بہت اچھی ہے، لہن بہت اچھی ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، عمل قبول ہی نہیں کیا جائے گا. اللہ صاف صاف کہہ رہا وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ہم نے کوئی امر نہیں کیا، کوئی حکم نہیں دیا سوائے اس کے کہ یہ عبادت جب بھی انجام دیں، جب بھی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، خلوص کے ساتھ عبادت کریں. اب وہاں عبادت کے لیے کہہ چکا اللہ ہم نے خلق کیا ہے، تو یہاں عبادت کا حکم دے رہا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ. اخلاص، خلوص، لفظ مخلصین شامل ہے. لفظ مخلصین جو عربی کو آیہ کریمہ میں داخل ہے. ہم نے خلوص کے ساتھ ان کو عمل انجام دینے کا حکم دیا ہے. خلوص آج کے معاشرے میں تو ملتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیمانڈ نہیں ہے، لہذا مارکیٹ میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی چیز مارکیٹ میں ملتی ہے، کہ جس چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے وہ چیز مارکیٹ میں کہاں ملے گی آپ کو؟ آپ سبھی لوگ دکاندار اور بزنس کرنے والے بیٹھے ہیں، بہتر جانتے ہیں، الفاظ کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں. جو چیز مارکیٹ میں ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں، ختم بات. تو ہمارے یہاں معاشرے میں خلوص ہے ہی نہیں، اخلاص پایا ہی نہیں جاتا ہے. اگر کہیں ہے تو لوگ اس کا مذہقہ اور یعنی اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا باتیں انجام دیتے ہیں. مذہقہ پایا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے اگر کہیں اخلاص اور خلوص پایا جاتا ہے. توجہ کریں ان قرآن کی آیات کی جملوں پر. کیا سب سے اہم چیز ہے تمام عبادتوں میں خلوص. نماز ہو، نماز عبادت ہے. مجلس کیا ہے؟ عبادت ہے. مجلس پڑھنا بھی عبادت، مجلس سننا بھی عبادت، مجلس برپا کرنا بھی عبادت. تینوں چیزیں عبادت ہے. پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، مجلس کو برگزار کرنا بھی عبادت ہے. تو برگزار جو کر رہے ہیں ان کے بھی کچھ فرائض ہیں، جو سن رہے ہیں ان کے بھی کچھ فرائض ہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کے بھی کچھ فرائض ہیں، ہے نا. جو پڑھ رہے ہیں اگر اخلاص کے ساتھ، اگر خلوص کے ساتھ فن ذاکری دکھائی جا رہی ہے تو کیا کہنا اس فن ذاکری کا. خطابت جھونک دی، ساری خطابت کے انداز دکھا دیے مجلس پہ، منبر پہ. فن ذاکری کا ایک ایک فن ظاہر کر دیا اور خلوص سے نہیں پڑھی. کوئی فائدہ ہوگا اگر خلوص سے نہیں پڑھی مجلس. آپ مجلس میں آئے، آپ نے خلوص سے نہیں آئے، آپ اس نیت سے نہیں آئے کہ مجلس پہ جا رہے ہیں تو دین سیکھیں گے، خدا کے لیے دین پر عمل کریں گے. اس نیت سے اگر نہیں آئے تو پھر آنا بیکار. اس نیت سے آئے کہ فاضل صاحب نے بلایا یا بھائی نے بلایا لہذا جانا ضرور ہے. صلوات پڑھ دیں. آپ کو بھیجا کاہے کے لیے گیا ہے دنیا میں؟ اللہ لیعبدون، عبادت کے لیے بھیجا گیا. تو عبادت ہے مجلس میں جانا بھی. تو اب یہ عبادت ہے تو عبادت پہ معبود اور بندہ ہوتا ہے. عبد اور معبود کے درمیان عبادت ہوتی. تیسرا اگر شریک ہو گیا تو وہ عبادت کہاں ہوگی؟ تیسرا وہی شریک ہو جاتا جس نے بلایا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد. شرک ہو گیا، عبادت کہاں ہوگی؟ مشرک بن گئے ہم لوگ. مجلس پڑھنا بھی عبادت، مجلس سننا بھی عبادت، مجلس کو برگزار کرنا بھی عبادت. بڑے سے بڑے خطیب کو بلائیے، ہم نہیں منع کرتے. مجھے ضرورت کے وقت بلائیے، میں گوارا کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے پیدا ہی کیا اسی لیے گیا ہے. اور ضرورت کے وقت تو علی کو بلایا جاتا تھا. میں بھی اتفاق سے علی ہوں، یہ اور بات ہے. ابن باقر ہوں، وہ ابن ابو طالب تھے. ایک صلوات پڑھنے پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ. تو کیا ہے؟ خلوص اگر نہیں، بڑے سے بڑے خطیب کو بلائیے. اگر نیت یہ ہے اس بڑے خطیب کو بلانے کی کہ اس کے ذریعے سے بہتر طریقے سے دین پہنچے گا. علی رضا بہتر طریقے سے نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا پاتے ہیں اور نہیں باتوں کو اچھی طرح سے
کیا نام ہے وہ کر پاتے ہیں. لہذا اس ذاکر کو اس کو اس لیے بلایا جائے کہ یہ بہتر طریقے سے دین پہنچاتا ہے, یہ ان سے بہتر طریقے سے دین کو سمجھتا ہے. اگر یہ نیت ہے کہ بندگان خدا کو دین کی معرفت کرائی جائے صحیح طرح سے, تو اس کا بلانا عبادت ہو جائے گا. اور اگر اس نیت سے کہ معاشرے میں, محلے میں, لوگوں میں میری معرفت ہو جائے کہ یہ بھی فلاں کو جانتے ہیں, وہ ان کو جانتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ یہ عبادت کہلائی جائے گی. پھر یہ عبادت نہیں ہوگی, شرک ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا. یہ مجلس ہونا, برگزار کرنے والا بھی بیکار اور آنے والے بھی پڑھنے والے بھی بیکار. ہو سکتا پڑھنے والا خلوص سے پڑھے, لیکن برگزار کرنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ الاعمال بالنیات. سارے عمل کا دار و مدار کاہے پہ؟ نیت کے اوپر. اور اگر نیت ہی نہیں صحیح ہے تو بیکار ہے عبادت کرنا, منہ پر مار دی جائے گی. صلوات پڑھ لیں. یاد رکھیں, خلوص ہمارے معاشرے میں نہیں مل رہا ہے. آج اگر معاشرے میں جب لڑکا لڑکے والے لڑکی کو کے بارے میں جاتے ہیں, یا لڑکی والے لڑکے گھر رشتے کے لیے جاتے ہیں, ساری چیزیں لڑکے کی دیکھی جاتی ہے. لڑکے کا بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے, لڑکی کی نوکری دیکھی جاتی ہے, لڑکے کی گاڑی دیکھی جاتی ہے, لڑکے کی ساری چیزوں کو, گھر اچھا ہے, نوکری اچھی ہے, خود لڑکا اچھا ہے, ہر طرح سے اس کو چیک کیا جاتا ہے. لیکن کوئی بھی لڑکی والا یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ لڑکا مخلص کتنا ہے, اس کے اندر اخلاص کتنا پایا جاتا ہے, یہ خدا کے لیے کتنے کام کرتا ہے. یہی اپوزٹ اس لڑکی والوں لڑکے والوں کو دیکھ رہی ہے. وہ لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آ رہے, وہاں بھی معاملہ یہی ہے. لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے, لڑکی کی ایٹیٹیوڈ کو دیکھا جا رہا ہے, لڑکی کی ساری چیزوں کو, لڑکی کا کیا نام بیک گراؤنڈ دیکھا جا رہا ہے, اس کا خاندانی معاملات کو دیکھا جا رہا ہے, سارا چیز دیکھا جا رہا ہے. لیکن یہ لڑکے والے نہیں دیکھتے کہ لڑکی مخلص کتنی ہے, خدا کے لیے کتنا کام کرتی ہے. یہ قسم خدا کی یہ جملے یاد رکھیے گا. جس دن معاشرے میں ہمارے معاملات میں تمام چیزوں کا لڑکی لڑکا کے جو سلسلے میں دیکھا جاتا ہے, ان کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ مخلص کتنی ہے, یہ مخلص کتنا ہے, یہ خدا کا کتنا ہے, یہ خدا کے لیے کتنا کام کرتا ہے, تو بہت سے معاملات جو آج کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں, وہ گھر میں ہی سلجھ جائیں گے, بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اخلاص دیکھیں گے, جب ہم خلوص دیکھیں گے کہ لڑکی میں پایا جاتا ہے, لڑکے میں پایا جاتا ہے, بہت سے معاملات قسم خدا کی حل ہو جائیں گے, گھر میں ہی حل ہو جائیں گے, کورٹ تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں پہنچے گی. بہت سارے معاملات اگر خلوص پایا جاتا ہوگا لڑکی میں, تو وہ خلوص سے گھر کے سارے کام انجام دے گی, خلوص سے کھانا پکائے گی. تو شوہر اگر مخلص ہوگا تو کبھی نمک کے پھیکے ہو جانے پر اعتراض نہیں کرے گا, سر جھکا کر کھا لے گا. اگر مخلص ہوگا, مخلص نہیں ہوگا تو زوجہ کی تمام چیزوں میں نقص نکالے گا, تمام چیزوں کو ایک سلسلے میں اعتراض کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے لیے نہیں, اس لیے کہ نکاح اس نے اس لیے نہیں کیا ہے کہ پیغمبر کی سنت پر عمل کیا جائے, بلکہ نکاح اس نے اس لیے کیا ہے کہ خواہشات کو جو بھڑکی ہوئی ہیں ان کو مٹایا جا سکے, ان کو بجھایا جا سکے. نکاح سنت پیغمبر, اب سنت پیغمبر پر عمل کرنا کیا قرار پائے گا؟ عبادت. بہت ساری چیزیں میں نے کہا عبادت میں شمار ہو سکتی, اسی لیے مخلص ہونا چاہیے. اخلاص آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا ہے, نہیں ملتا ہے جلدی کسی کے اخلاص. اگر کسی بندے کو مخلص یا اخلاص اس کے اندر پایا جاتا ہے, دکھائی دے دیا, تو لوگ اس کو مذاق کریت سے دیکھتے ہیں, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, جبکہ دین اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی توہین کریں, آپ کسی کو بے عزت کریں. لہٰذا میرے دوستوں, میرے عزیزوں, بہترین میسج ہے اس مجلس کے حوالے سے, جب بھی کوئی بھی عمل انجام دو, تمہاری نیت میں صرف خداوند متعلق ہونا چاہیے. مجلس برپا کرو, ماتم کرو, یہ نہ دیکھو کہ کون دیکھ رہا ہے. فیس بک پر قسم خدا کی قبا اور زنجیر کا ماتم کر کے فوٹو نہ ڈالو. فیس بک پر ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ کس کو دکھانا چاہ رہے ہو؟ خدا کے لیے کیا ہے نا, امام حسین کے لیے کیا ہے, تو جزا امام حسین اور خدا دے گا. 1 لائک مل جائیں گے, 10 لائک مل جائیں گے, دنیا میں ختم ہو جائیں گے. لیکن حسین نے لائک کر دیا, اللہ نے لائک کر دیا, تو پھر کوئی بھی بے لائک نہیں کر سکتا, پھر تو جنت انشاءاللہ. لہذا نیت میں ہماری خداوند متعال ہونا چاہیے, اللہ کے لیے عمل انجام دیا جا رہا ہے. اکثر بات حیدری
نے شیخ عباس قمی کا نام سنا ہے؟ بس 2-4 باتیں اور بہت اہم باتیں سن لیجیے آج انشاءاللہ کام کی باتیں. کیا شیخ عباس قمی کتنے بڑے رائٹر ہیں، کتاب کتنی لکھی انہوں نے کتابیں، لیکن تمام کتابوں میں سب سے فیمس کتاب یہاں بھی موجود ہے مفاتیح الجنان، اور تمام مومن کے کلیجے سے لپٹی رہتی ہے مفاتیح. جہاں مومن ہے وہاں مفاتیح ضرور آپ کو، اور ہر زبان میں دنیا جہان میں مفاتیح الجنان پہنچ چکی ہے، ہر زبان میں. یہ کیا ہے، کیسے پہنچی ہو؟ خدا کے لیے کام ہو رہا. انہوں نے مفاتیح الجنان کے ساتھ ساتھ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب اور بڑی مشہور ان کی کتاب ہے منازل آخرہ، جوانی میں لکھی ہیں، بڑھاپے میں نہیں لکھی انہوں نے، جوانی میں لکھی. شیخ عباس قمی نے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا تو آپ نام جانتے ہیں، بحار الانوار جنہوں نے لکھی ہے، 110 جلد بحار الانوار کس نے لکھی؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے. انہوں نے 110 جلدیں لکھی علامہ مجلسی نے. ان کی 110 جلدوں کا خلاصہ شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی، اس خلاصے کے سلسلے میں اس کا نام رکھا انہوں نے سفینۃ البحار. اب اس سفینۃ البحار کو اس کا خلاصہ بحار الانوار کو 110 جلد میں کس نے تحریر کی؟ شیخ عباس قمی نے. آیت اللہ خوئی جانتے کیا کہتے ہیں اس کتاب کے سلسلے میں؟ آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے کتاب خانے جلا دیے جائیں، اگر میرے پاس یہ کیا نام ہے سفینۃ البحار موجود ہے، میں دین کو پھر سے زندہ کر دوں گا. خالی سفینۃ البحار بحار الانوار کے خلاصے کے طور پر لکھی کس نے؟ شیخ عباس قمی نے. وہ کہتے ہیں ساری دنیا کی کتاب خانے جلا دی جائیں، میرے پاس اگر یہ کتاب موجود ہے سفینۃ البحار تو میں پھر سے دین کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. کون؟ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں. اب شیخ عباس قمی کے بارے میں بہت ساری واقعات، بہت ساری باتیں، بات یہاں پر صرف اخلاص کی ہوئی انشاءاللہ. کیا ہے؟ شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی آخر میں ایک منازل آخرہ، بہت بہترین کتاب ہے، اب تو اردو میں بھی آ گئی ہے، لاجواب کتاب ہے. مرنے کے بعد سے جتنے بھی اسٹیپ ہیں انہوں نے ساری چیزیں لکھی، کہاں کہاں آپ کو روکا جائے، کتنے چیک پوسٹ ہوں گے، کیا کیا ہوگا، کہ آپ کے اعمال کو کیسے کیسے چیک کیا جائے گا، سب انہوں نے لکھا ہے وہاں کتاب میں منازل آخرہ. اردو میں ہے، پاس بک ایجنسی میں شاید مل جائے گا آپ کو. منازل آخرہ انہوں نے یہ کتاب لکھی. عبد الرزاق مسئلہ گو عالم دین تھے، انہوں نے اس کتاب کو خریدا. منازل آخرہ کو خریدنے کے بعد شیخ عباس قمی ہی کے محلے میں ایک مسجد میں جماعت پڑھانے لگے اور وہیں درس و تدریس دینے لگے. اس مسجد میں شیخ عباس قمی کے ابا بھی آتے تھے نماز پڑھنے، اور وہ جب تدریس دیتے تھے تو وہ سنتے درس اور بڑا اچھا لگتا تھا. منازل آخرہ کتاب کس کی ہے؟ بیٹے کی کتاب ہے، اور شیخ عباس قمی کے باپ سن رہے ہیں اور واعظ کر رہے ہیں. ایک روز لکھا ہے شیخ عباس قمی کی والدہ نے کہا جب اپنے ابا کو بلا لو، مسجد میں موجود ہیں. شیخ عباس قمی گئے مسجد میں، چلیے بابا آپ کو اماں بلا رہی ہیں. انہوں نے ہاتھ پکڑا، کہا بیٹھو یہاں، دیکھو کتنی اچھی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، کتنی اچھی اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہنے کے بعد کہنے لگے بیٹا ان کی طرح عالم بنو. آپ دیکھیں جو خود جس کی کتاب سے علم پھیلایا جا رہا ہے اس کا باپ کہہ رہا بیٹا ان کی طرح عالم بنو. باپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ کتاب کس کی ہے، میرے بیٹے کی ہے. بابا کہنے لگے بیٹا ان کی طرح عالم بنو. جو کتنے بہترین نصیحت واعظ کرتے ہیں. آپ کہیں جی بابا شریف ہے، عالم ہے، ہم جیسا عالم ہوتا ہم جو ہے آپ کو پتا بھی ہے، امی نے لکھی ہے ہماری کتاب سے تو واعظ نصیحت کرتے ہیں، ان کے علم کا اندازہ ہمیں ہے، آپ کیا جانے. لیکن جہاں علم ہوتا ہے، جہاں تقویٰ ہوتا ہے، اور جہاں اخلاص ہوتا ہے، جہاں خدا کے لیے کام کیا جا رہا ہوتا ہے، جہاں نظروں میں صرف اللہ ہوتا ہے، وہاں پھر کسی کو بتایا اور جتایا نہیں جا رہا ہوتا ہے. دوست وہیں بیٹھے ہوئے تھے، شیخ عباس قمی کہنے لگے بتاتے کیوں نہیں اپنے ابا کو کہ یہ کتاب جس سے واعظ کر رہی ہے ہماری لکھی ہوئی کتاب ہے. تو جواب میں کہتے ہیں اپنے دوست سے شیخ عباس قمی کہ آپ کیا جانتے ہیں، آپ کو کچھ پتا بھی ہے؟ ہم نے یہ کتاب ابا کے لیے تھوڑی نہ لکھی ہے، ہم نے اس کتاب کو خدا کے لیے لکھا ہے. ابا کے لیے لکھا ہوتا تو ابا کو بتا چکا ہوتا. یہ اخلاص پایا جاتا تھا، یہ خلوص پایا جاتا تھا شیخ عباس قمی کی تحریروں کتابوں میں. لہذا آج جتنی کتابیں شیخ عباس قمی کی ملیں گی شاید کسی عالم کی ملیں. شیخ سب سے بہترین کتاب مفاتیح الجنان. اللہ کے لیے کام جب کیا جائے گا تو رہتی دنیا تک، جب تک دنیا ہے مفاتیح الجنان ہے، شیخ عباس قمی زندہ رہیں گے. عالم کبھی نہیں مرتا ہے، جاہل
زندگی میں ہی مر جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ لے عالم کبھی نہیں مرتا, جاہل زندگی میں مر جاتا ہے, عالم مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. بہت خوبصورت سی روایت آپ کو سنانے جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ لے محمد. سمجھ رہے میرے دوست عزیز, تو آپ لوگوں سے خاص طور سے میں مخاطب ہوں. یہ بزرگ بوان جو ہیں ان کی عمر ختم ہو گئی ہے, آپ کا کام ہے اب آپ لوگ منزل مقصود تک آئے. لہٰذا آپ کو کوئی بھی عمل کرے کسی کو دکھانے کے لیے, نیت میں صرف پروردگار اللہ کے لیے مخلص بن جاؤ, سارے بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے. معصوم معلوم کیا فرماتے ہیں, اگر تم نے 40 روز تک اخلاص سے کام لے لیا, معلوم کیا ہوگا, زیادہ نہیں, سال بھر اور 2 سال نہیں, 40 روز, صرف اور صرف 40 days ہے نا, صرف اور صرف 40 دن اگر تم نے مخلص اخلاص سے کام لے لیا, مخلصانہ کام کو اپنے انجام دے دیا, تو معلوم کیا ہوگا. معصوم فرماتے ہیں, ایک صلوات بھیجو ما اخلص عبد للہ عز وجل جرت ینابع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. معصوم فرماتے ہیں اگر تم نے 40 روز تک صرف اخلاص سے کام کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری زبان پر دل کے ذریعے سے حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. حکمت کے چشمے. اب آپ سمجھے حکیم امت کو حکیم امت کا لقب کیوں ملا تھا؟ دل کے ذریعے سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مخلصانہ عمل انجام دے رہے تھے. ایسے ہی نہیں ان کی جنازے میں اتنے لوگ شامل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کام کر رہے تھے مرحوم اللہ کے لیے کر رہے تھے, اور آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ رہیں گے, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ قلب صادق کا نام روز روشن کی طرح چمکتا رہے گا, دمکتا رہے گا. ایک صلوات پڑھ لو. اخلاص سے کام کر رہے تھے مرحوم, لہذا خلوص سے کام کیجئے. آپ بھی جو بھی عمل انجام دیجئے خدا کے لیے. الناس کلہم ہالکون, سارے لوگ مر جائیں گے, کوئی نجات نہیں پائے گا. بس یہ روایت سن لیجیے, ختم کر رہا ہوں. الناس کل, دیکھیں خلوص کتنا اہم ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے زندگی میں, ہمارے اعمال میں, ہماری عبادات میں. الناس کلہم ہالکون, سارے لوگ مر جائیں گے, کوئی بھی انسان نہیں بچے گا. مر جانے کا مطلب نجات نہیں پائیں گے, سب جہنم میں جائیں گے. ہلاک کے 2 معنی, ایک نجات ہے اور ایک مر جانا ہے نا, عربی ہے, لیکن یہاں معنی نجات, مر جانا, جہنم میں چلا جانا ہے, یعنی نجات نہیں ملنا ہے, سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. الناس کلہم ہالکون, سب جہنم میں جائیں گے, کوئی نجات نہیں پائے گا. اس کے بعد معصوم نے آگے الا العالمون, سوائے ان لوگوں کے جو عالم ہوں گے. کیا کہا؟ سب مارے جائیں گے, کوئی نجات نہیں پائے گا. نجات کون پائے گا؟ الا العالمون, صرف اور صرف عالم نجات پائیں گے. اس کے بعد پھر معصوم فرماتے والعالمون کلہم ہالکون, سارے عالم مارے جائیں گے, سارے عالم مارے جائیں گے. پہلے تو عالم نے کالر ٹائٹ کر لیا تھا کہ سب مارے جائیں گے, عالم بچ جائیں گے. اب امام نے آگے بڑھ کر آواز دی والعالمون کلہم ہالکون, سارے عالم جو ہے وہ جہنم میں جائیں, کوئی نجات نہیں پائے, کوئی جنت میں نہیں جائے گا. الا العاملون, سوائے اس عالم کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا رہا ہو. صلوات پڑھ لے. اپنے علم کے مطابق سارے لوگ مارے جائیں گے سوائے عالموں کے, عالم بھی مارے جائیں گے, نجات نہیں پائیں گے سوائے ان عالموں کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے رہیں گے. اس کے بعد پھر آگے روایت پڑھتی والعاملون کلہم ہالکون, سارے عمل کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے, کوئی نجات نہیں پائے گا. نہ عالم, نہ جاہل, اور نہ عمل کرنے والے, کوئی نجات نہیں پائے گا. آگے روایت پر والعالمون کلہم ہالکون, سارے عمل کرنے والے مارے جائیں گے الا المخلصون, سارے عالم, سارے عامل سب ہلاک ہوں گے, کسی کو نجات ملے گی. اس عالم کو نجات ملے گی کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو اور عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہو. خالی عمل بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا, مخلصانہ عمل فائدہ پہنچائے. عالم اتنے بڑے اور ان کے اخلاص نہ ہو, خلوص نہ ہو, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ان کے عالم بننے کا. خلوص کے ساتھ اگر عمل انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر ایک جملہ امام نے معصوم نے ارشاد فرما دیا
والمخلصون خطر عظیم. اگر تم نے عمل جو انجام دیا ہے بڑے خلوص سے عمل انجام دیا ہے, بہت خلوص سے, بہتر خلوص تھا تمہارا, بڑے اخلاص کے ساتھ, لیکن اب یہ نہ سمجھ لینا کہ تم پاک نجات پا گئے, اب یہ نہ سمجھ لینا کہ تم بخش دیے گئے, اب تم محفوظ ہو گئے, اب تم سیف ہو گئے, اب تم نجات پا گئے. نہیں, والمخلصون خطر عظیم, مخلصوں کے اوپر بھی تلوار خطرے کی لٹکی ہوئی ہے. خطرے کی تلوار مخلصوں کے اوپر بھی لہرا رہی ہے. مخلصون, اپنے عمل کرنے کے بعد گھمنڈ نہ کرنے لگ جانا. اگر تم نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا اور اس پر گھمنڈ دکھا دیا, پھر تمہارا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آج بالکل صاف صاف ہے, 2 اور 2 4 کی طرح ہے نا. کوئی نہیں بچے گا, عالم نہیں بچیں گے, عامل سوائے وہ عالموں کے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں, اور عامل بھی نہیں بچیں گے سوائے وہ عالموں کے جو مخلص ہوں گے, اخلاص کے ساتھ کام انجام دیں. خلوص اگر نہیں مل رہا ہوگا ان کے ہاں, تو ان کا بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں جناب لقمان خود اپنے بیٹے کو وصیتیں کرتے تو سمجھاتے تو فرماتے تو انہوں نے بھی ایک جملہ قرآن میں ارشاد فرمایا, اخلص العمل فإن الناقد بصیر. بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں جناب لقمان نے, کہتے ہیں بیٹا جب بھی کوئی عمل انجام دو تو اخلاص کے ساتھ, اخلص العمل, خلوص کے ساتھ عمل انجام دو. کیوں؟ اس لیے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ بڑی باریک نظروں سے دیکھ رہا ہے. جب امتحان دیتے تھے, اگر پتا چل گیا فلاں ٹیچر چیک کرنے والے, وہ تو ایسے ہی چیک کر دیں گے, نمبر دے دیں گے, لیکن معلوم ہوا فلاں ٹیچر ہیں بڑے سخت ہیں, ارے بھیا اسپیلنگ بھی دیکھ لینا, ہجر بھی دیکھ لینا, املا غلط تو نہیں لکھا. کیوں؟ وہ جو چیک کرنے والے ہیں وہ بڑی باریکی سے چیک کرتے ہیں, بڑی گڑوں کے نظروں کو. لہذا جناب لقمان نے بھی یہی جملہ, اخلص العمل, عمل میں اخلاص پیدا کرو, خلوص کے ساتھ عمل انجام دو. اگر تم نے خلوص سے انجام نہیں دیا ہے عمل, تو تمہارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. عمل جب ہی قبول ہوگا جب عمل میں اخلاص پیدا ہوگا. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے نوجوان, آج مولانا ڈاکٹر کلبے صادق صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں, لیکن جسمانی طور پر ہمارے درمیان نہیں, روحانی طور پر دیکھیں تو آپ زندہ ہیں. وہ ان کا ایک عمل ہمارے سامنے ہے. عملی طور پر یونٹی کالج موجود ہے, میرے ہی کئی بھانجی بھانجا وہاں پڑھے ہوئے جو یونٹی میں شامل, لباس فری ہے, کتابیں فری ہیں, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں فری ہیں, بسیں چل رہی ہیں, دور جو بچے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں. اخلاص خلوص تھا نا اس بندے میں. آج ہزاروں لوگ ان کے جنازے میں شامل ہوئے. کیوں شامل ہوئے؟ اسی خلوص کی بنا, اسی اخلاص پایا جاتا تھا. خدا بری سے رحمت کرے ان کو, بارگاہ جناب امیر و جگہ اللہ ان کو عنایت فرمائے. یقیناً عالم کا مرنا ہم سب کے لیے, امت کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہوتا ہے, جس کو بہت مشکل ہے کہ جلدی بھرا جا سکے. اس کو سوائے خدا بند متعال کے بندوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کی جگہ پر کوئی ویسے ہی آگے کے پاس اللہ کے علاوہ اللہ کی قدرت شامل حال ہو جائے, تو وہ لمحوں میں پتہ نہیں کس کو عالم بنا کر ان سے بہتر بھیج سکتا ہے. سب خدا کی قدرت ہے, لیکن عالم کا مر جانا, عالم کا چلے جانا. عالم ہم نے سوچا تھا کہ پہلے علماء کی عظمت پر تقریر کریں گے, پھر میرے سامنے سے یہ آئے کریمہ اور اس طرح کی باتیں گزری, میں نے دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا یہ بہت زیادہ رہا. عالم کی تو فضیلت پر آپ نے بہت سنا, اور میں نے بھی یہاں سے علماء کی فضیلت مجلس, یہ بہترین موضوع آج کے لیے اخلاص, خلوص. مرحوم بھی اسی طرح سے انجام دیتے تھے. لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے اس مجلس کے ذریعے سے اس بات کو اپنے ذہن میں, اپنے دل و دماغ میں بٹھا مان لیں کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں گے دکھاوا نہیں اس میں ہونا پائے, اس میں دکھاوا نہ ہو. اس لیے کہ دکھاوا اگر ہوا, ریاکاری ہو جائے گی, عبادت نہیں ہوگی. بس گرامی خدا کو ایک ہم نہ دے سوائے ہمیں آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے. آپ غور فرمائے کہ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی اپنے ساتھی جمع کیے تھے سب مخلص تھے. سب کے یہاں جو بھی کام انجام دے رہے تھے وہ سب للہیت سب کے یہاں پائی جاتی ہے. چاہے وہ حر ہو, چاہے وہ مسلم ابن اوسجا ہو, چاہے وہ
حبیب ابن مظاہر ہوں یا وہب کلبی ہوں، کل کے آنے والے مسلمان، سب کے یہاں للہیت، جب جو حسین سے مل گیا ایسی للہیت پائی جا رہی ہے کہ شب عاشور، روز عاشور سے پہلے سب ایسے اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے، اور ہر انسان اصحاب حسین میں ایک فکر آتا کہ کل ہم شہید ہوں گے، پہلے ہم جائیں گے حسین پر، پہلے ہم جائیں گے۔ یہ پہلے ہر کوئی کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سب کے یہاں وہ للہیت پائی جا رہی تھی کہ جو اصحاب حسین کے علاوہ کسی اور میں وہ للہیت جلدی نہیں ملتی۔ تبھی تو امام حسین نے فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ ویسے نانا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، نہ بابا کو ملے، جیسے اصحاب حسین نے ملے۔ لہٰذا ہم اکثر دعا میں یہی دعا کرتے ہیں، دعا میں کہ پروردگارہ ہمارے دلوں کو بھی ویسی آقا حسین اور اہل بیت کی محبت سے منور فرما جیسے اصحاب حسین۔ اکثر ہم یہ دعا کرتے ہیں اور بار بار یہ دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ محبت اور نفرت یہ سب جزئی چیزیں ہیں، لیکن محبت کس سے کی جائے، نفرت کس سے کی جائے، کون نفرت کے لائق ہے، کون محبت کے لائق ہے، یہ ہماری اپنوں کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بس خدا میں نے ختم کر دیا بیان کو۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے، سب شہید ہو رہے ہیں، دادا جامع شہادت پہنچ پر مارے، وہب کلبی گئے، حبیب گئے، مسلم بن اوس گئے، حتیٰ کہ مسلم کا بچہ بھی جو ابھی 25 برس کا ہے وہ بھی ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے پہنچا۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہونے حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات مقدس پر، کیوں؟ اس لیے کہ سب میں للہیت ظاہر ہو رہی تھی، سب للہ سے جو عمل انجام دے رہا تھا وہ سب اللہ سے تھی۔ آواز دیے یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہا یہ ابھی اسی کا جس کا ابھی آپ نے جنازہ اٹھایا ہے۔ کہا جا تیری ماں کے لیے تیرے بابا کا غم کافی ہے، کہا اسی نے تو ہمیں سجا سنوار کر بھیجا ہے۔ خاتون جو اہل بیت کے گھرانے کی نہیں ہے، اہل بیت سے باہر کے گھرانے کی ہے، لیکن للہیت آپ دیکھیے، اللہ اکبر، للہیت خواتین میں پائی جا رہی ہے کہ ایسی للہیت تو مردوں میں کیسی للہیت پائی جا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے امام خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام علی رسول علیہ السلام۔ آقا حسین علیہ السلام کے سامنے جوان بچے بوڑھے سب جا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ جب سب شہید ہو گئے تو حسین وقت رخصت آئے ہیں شہزادی زینب کے قریب، کہا کہ بہن زینب میں سب سے رخصت ہو لیا، اپنے بیٹے سید سجاد سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین کے قریب پہنچے، اٹھ نہیں سکے سید سجاد، تو ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی بوبی اماں مجھے سہارا دیجئے تاکہ میں بابا کے لیے احتراماً بیٹھ تو سکوں۔ سہارا دے کر بٹھایا سید سجاد کو اور ایک جملہ پوچھا، بابا حبیب کہاں ہے، مسلم کہاں ہے، اور کہاں، تمام لوگوں کے نام پوچھ رہے ہیں۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، قد قتل، سب مر گئے، اب مردوں میں ہم اور تم بچے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جملہ سنا تو سید سجاد نے کیا ارشاد فرمایا، بوبی اماں میرا عصا دیجئے اور میری تلوار اٹھا دیجئے۔ بیٹا کیا کرو گے تلوار اور عصا؟ اے بوبی اماں عصے سے سہارا کروں گا اور تلوار سے بابا کے دشمنوں کا دفاع کروں گا، ان سے جنگ کروں گا۔ امام حسین نے جملے سنے تڑپ گئے، اے بیٹا سید سجاد، ارے تمہارا جہاد، تمہاری جنگ تلوار کی جنگ نہیں ہوگی، تمہارا جہاد تلوار کا جہاد نہیں ہوگا۔ اے میرے لال تیرا جہاد تو حسین سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ حسین تو تہے تیر ہونے کے بعد کربلا بھی رہ جائے گا، لیکن اے میرے لال ارے تیرا جہاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی، پیروں میں بیڑیاں ہوگی، ماں بہنوں کے ساتھ دیار بدیار، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شرابی کا دربار، میرے لال تیرا جہاد حسین سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ ہماری عبادت والے محمد رسول اللہ قبول فرما، جہاں جہاں شیان حضرت اللہ ہم کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت، جو ایمان اور سب کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو روزی میں تنگ دست ہیں ان کی روزی کو کشادہ فرما، جو نوکر پیشہ حضرات ہیں ان کی نوکریوں کا تحفظ فرما، بحق محمد وعلی محمد علیہ السلام
ہم سب کی تمام دلی جائز حاجات کو قبول فرما. حضرت حجت امام زمانہ کے وجود کی برکتیں ہم سب کی زندگیوں میں شامل ہیں. امام زمانہ کے وجود کی برکت سے ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. خدایا تمام بزرگ علماء مراد کرام علماء اور جو موجود ہیں ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خدایا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصرین اور مددگاروں میں شمار فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم بحق زهراء وابيها وبعنها وبنيها وسر المستودع فيها. اللهم صل على محمد يا حسين بفداك فدا سكفن کے